بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 326 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے اپنی اس فضول بکواس سے متاثر مت کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ میرے باپ کی ہڈیاں مجھے آج تک نہیں ملی۔ تم اپنی ماں کی ہڈیوں کے خاک ہونے تک جی کے دیکھ لو۔ کیا؟ سراج نے چیخ کر کہا۔ تم نے مار دیا اسے؟ جملے کے اختتام پر اس کے لبوں سے مغلظات کا دریا بہنے لگا۔ اور اب تم بھی سمجھ دو کہ ان سب کی خیر نہیں۔ میں ایک ایک کی لاش پر روڈ رولر پھروا دوں گا۔ تم کیا مجھے اتنا بے بس سمجھتے ہو؟ بہت سے لوگ میرے قبضے میں ہیں۔ محسن کی بیوی، اس کی بہن فوزیہ اور اس کا بہنوئی، تمہاری اس نازو کے گھر والے رابعہ اور تمہارا استاد ٹیڈی، سب کی بوٹیاں کتوں کے آگے نہ ڈال دوں تو میرا نام سراج نہیں ہے۔ یہ سب تو تم پہلے بھی کرتے رہے ہو۔ میرے باپ کو، شیلا کے بھائی کو، رابعہ کی ماں کو، سب کو مار کے تمہیں کیا ملا؟ تم نے دوسرے بہت سے لوگوں کی زندگی بھی لے لی جو ہم سے کوئی نسبت نہ رکھتے تھے۔ عاشی اور دلاور کی بیوی تک اور زیب النساء کی عزت لوٹنے والوں تک تمہارے شیطان نظائم کی بینٹ چڑھنے والے کتنے ہیں؟ شاید سینکڑوں۔ صحیح تعداد تم خود بھی نہیں بتا سکتے، مگر کیا اس سے تمہیں فتح کا اطمینان اور جیت کی خوشی اور کامیابی کا احساس ملا؟ تمہاری وجہ سے مشرقی پاکستان میں سکندر، یہ بات چھوڑو۔ سراج نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، مجھ سے سودا کر لو۔ تم نے رابعہ اور ٹیڈی کی بات کی تھی، میں نے تمہاری بات رابعہ سے کرا دی۔ تم بکواس کرتے ہو۔ ہاں، کیا تمہاری بات رابعہ سے نہیں ہوئی؟ وہ بولا، ہوئی ہے، لیکن اس سے تمہارا کیا دخل تھا؟ میں نے کہا، اگر میں کوشش نہ کرتا تو دوست محمد کبھی رابعہ کو نہ لے جاتا، اور میں کوشش کرتا تو شاید تمہاری کال بھی ٹریس کر لیتا۔ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا، اس لیے کہ میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ بولا، تم چالاک لوگ ہو، آج تک تمہاری کال ٹریس نہیں ہو سکی۔ ظاہر ہے کہ تم کسی ٹیلی فون پول سے ڈائریکٹ کنیکشن ملا کے بات کرتے ہو، یا کسی ایکسچینج میں تمہارا کوئی ہمدرد بیٹھا ہوا ہے، لیکن دوست محمد سے تمہارا کیا تعلق؟ میں نے اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اسے بہت سے لوگ جانتے ہیں، ہم ہی نے رابعہ کو اس کی تحویل میں دیا تھا۔ سراج نے کہا، خود اس کی ضمانت پر۔ او مائی گاڈ، میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ سوچا، رابعہ تو اسے اپنا ہمدرد اور دوست سمجھتی ہے، اس پر اعتماد کرتی ہے۔ اس نے دوست محمد کی تعریف بھی بہت کی تھی، مگر اسے نہیں معلوم کہ دوست محمد کسی کا دوست نہیں ہے۔ وہ تو بس ایک ضامن ہے، ایک جیلر ہے، ایک ایسا ٹھیکیدار ہے جس نے ضمانت دے رکھی ہے کہ رابعہ محفوظ اور مطمئن رہے گی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک آزاد قیدی ہے۔ میں نے اسے سوچے سمجھے بغیر بہت سی باتیں کہہ دی تھی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ٹیڈی کی مدد سے فرار ہوئی تھی۔ ٹیڈی اس کے کپڑے پہن کے لیٹ گیا تھا اور وہ محافظ کی وردی میں نکل گئی تھی۔ کیا وہ سب ڈرامہ تھا جس کے لیے سٹیج فراہم کرنے والے خود شکاری تھے؟ میرا دماغ سخت کنفیوژن کا شکار ہو رہا تھا۔ کیا یہ بات رابعہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آزاد نہیں ہے؟ اسے اپنی مجبوری کا ذکر تو کیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن دوسری طرف اس نے دوست محمد کے ساتھ بالکل محفوظ اور خیریت سے ہونے کا ذکر بھی کیا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ شکاری یہ کون سا جال پھیلا رہے تھے؟ وہ رابعہ کو قید میں آزادی کا یقین دلا کے اپنے کس مقصد کی تکمیل کا سامان کر رہے تھے؟ جواب فوراً میرے ذہن میں اچانک ہی نازل ہوا۔ یہ دام فریب ہمارے لیے پھیلایا گیا تھا۔ شکاری جانتے تھے کہ کوئی اور جائے یا نہ جائے، میں رابعہ کی تلاش میں ضرور جاؤں گا اور اسے نکال لانے کی کوشش بھی کروں گا۔ انہوں نے رابعہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ دوست محمد کے ساتھ ہے تو کسی کی قید میں نہیں ہے، اور رابعہ نے یہی یقین مجھے ٹرانسفر کر دیا تھا، لیکن رابعہ نے اس یقین میں تھوڑی سی مجبوری کا شک بھی شامل کر دیا تھا۔ شاید خود اس کے یقین میں شک کی آمیزش تھی۔ دوست محمد ہمارا دوست تھا یا ہمارے دشمنوں کا، یا بالکل غیر جانبدار فریق تھا، مگر وہ ہر وقت دشمنوں کی نظر میں تھا۔ رابعہ کی نگرانی کرنے والے اس کی بھی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے ہی دوست محمد کو پیغام دیا ہوگا کہ رابعہ سے سکندر بخت کی بات کرا دو۔ نہ رابعہ کو احساس ہو کہ اس انتظام کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور نہ مجھے شک ہو۔ اس کے بعد جذبہ عشق سلامت ہے تو ہمیں دیکھیں گے، کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندھے، اور سرکار کو ہم یہاں باندھ لیں گے۔ ہیلو سکندر، کیا بات ہے؟ جواب دو میری بات کا۔ کس بات کا؟ میں نے چونک کر کہا، میں نے کہا تھا نا کہ میری بات کرا دو ماں سے۔ سوری ایس پی صاحب، یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا، کیوں مشکل ہے؟ کیا تم کو ٹیڈی سے بات نہیں کرنی ہے؟ ٹیڈی سے تم بات کراؤ گے؟ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ابھی کیا تم نے سنا نہیں تھا میں نے کیا کہا تھا؟ سراج بولا، نہیں، درمیان میں تمہاری آواز بند ہو گئی تھی، شاید لائن خراب تھی۔ میں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد تم ٹیڈی سے بات کر سکتی ہو۔
لیکن میں بھی اپنی ماں سے بات کروں گا۔ وہ بولا، ڈیڈی کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ کہیں بھی ہو، میں 1 گھنٹے میں اسے لے آؤں گا۔ وہ جھنجھلا کے بولا۔ اس کے الفاظ پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ لے آؤ گے؟ کہاں؟ میرا مطلب تھا کہ میں لائن پر لے آؤں گا۔ سراج نے بات بنانے کی کوشش کی مگر تیر اس کی کمان سے نکل چکا تھا۔ سنو سراج، یہ چکر بازی چھوڑ دو۔ میں نے کہا، تم ڈیڈی کو ہمارے حوالے کرو اور اپنی ماں کو لے جاؤ۔ اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ تم سے بات کر سکے۔ کیا وہ بیمار ہے؟ سراج نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ تم اپنی ماں کو جانتے ہو تو یہ سوال فضول ہے۔ ان حالات میں اس کے اعصاب کب تک ساتھ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا، اسے کھانا پینا سب چھوڑ رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ حالانکہ ہم نے اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، اسے پوری عزت دی اور اس کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھا۔ تم کو جو کرنا تھا وہ تم پہلے ہی کر چکے تھے۔ سراج نے مجھے ایک فحش گالی دے کر کہا، وہ مر جائے گی۔ ظاہر ہے کہ تم نے معاملے کو طول دیا تو وہ مر ہی جائے گی، اس کی عمر بھی تو دیکھو۔ میں نے اپنے جھوٹ کے تیر کا نشانہ دے کر کہا، فیصلہ تو اب تمہارے ہاتھ میں ہے، بعد میں ہمیں الزام مت دینا۔ بہت کمینے ہو تم سکندر۔ یوں لگتا تھا کہ وہ رو پڑے گا۔ بولو، 1 گھنٹے میں ڈیڈی کو کہاں لاؤ گے؟ میں نے کہا، میں ابھی نہیں بتا سکتا، وہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے دوسروں کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ سراج نے کہا، تم جسے چاہو راضی کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، تم کو میں 1 گھنٹے کے بعد فون کروں گا۔ میں نے لائن کاٹ دی۔ یہ خیال کہ ڈیڈی زندہ ہے اور لاہور ہی میں ہے میرے حوصلے کو 2 چند کرنے کے لیے کافی تھا۔ سوچے سمجھے بغیر میں نے کہہ دیا تھا کہ ڈیڈی کو لے آؤ۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ بافرض محال سراج نے ہاں کہہ دی تو ہم اسے کیسے ملیں گے اور کہاں ملیں گے، کس طرح ڈیڈی کو حاصل کریں گے اور سراج کے سپرد اس کی ماں کو کیسے کریں گے۔ یہ بہت خطرناک کام تھا۔ ایک ایس ایس پی اپنے وسیع اختیارات سے کام لیتے ہوئے ایسا جال بھی پھیلا سکتا تھا جو ہمیں نظر نہ آئے اور ہم اپنی ساری چالاکی اور ہوشیاری کے باوجود اس میں پھنس جائیں۔ مجھے رابعہ کا خیال ضرور آیا تھا کہ میں نے اس کی رہائی کا سودا نہیں کیا، مگر وہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک تو وہ کراچی میں تھی اور اس کا یہاں پہنچنا محال تھا، دوسرے وہ جس سال میں بھی تھی محفوظ اور مطمئن ضرور تھی، تو میرے لیے فی الحال یہی احساس باعث طمانینت تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ میں آتش نمرود میں کود پڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر رابعہ اور اس کی آزادی کو شکاری دانہ و دام بنائے بیٹھے تھے تو میں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میری آنکھوں نے اس دام خمرنگ زمین کو دیکھ لیا ہے۔ میں بھی انہیں اسیری کا فریب دے کر رہائی کا جوا کھیلنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے صرف ڈیڈی کی بات کی۔ محسن اور غالب میری بات پر دم بخود رہ گئے۔ ان کا پہلا تاثر بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کا تھا۔ یار یہ دھوکہ ہے، محسن بولا، وہ چکر دے رہا ہے۔ کیا چکر دے رہا ہے؟ میں نے کہا، میں اسے اچھی طرح سمجھا چکا ہوں کہ اسے ماں کی زندگی عزیز ہے تو جلد فیصلہ کرے۔ ہیرا پھیری اور چکر بازی کا رسک وہ نہیں لے گا۔ فرض کرو ایسا ہی ہوتا ہے، غالب نے کہا، کہ وہ ڈیڈی کو لے آتا ہے، یہ تبادلہ کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا؟ میں بتاتا ہوں، میں نے چٹکی بجا کر کہا، ڈاکٹر سلامت کے کلینک میں۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم محصور ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر ہم کشتوں کے پشتے لگا کے نکل بھی گئے تو کیا فائدہ؟ بہت لوگ مارے جائیں گے بے گناہ۔ کلینک میں کچھ تو خون ہوگا۔ ایک اور جگہ ہے، میں نے کہا، میجر سلطان۔ بابا وہ گھر پر نہیں ہوگا، غالب بولا، اس کے گھر سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کہاں ملے گا۔ وہ آرمی میڈیکل کور کا ڈاکٹر ہے، کسی سی ایم ایچ ہی میں ہوگا، اور ملٹری ہاسپٹل میں ایس پی صاحب بھی بلا اجازت نہیں گھس سکتے۔ اگر ان کو گیٹ پر ہی روک دیا جائے تو وہ کمانڈنگ آفیسر کی مرضی اور اجازت کے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ میجر سلطان ہماری مدد کر سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ غالب نے کہا، میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا، سی ایم ایچ کا نمبر معلوم ہے؟ اس کے گھر سے معلوم ہو جائے گا، مجھے گھر کا نمبر یاد ہے۔ میں نے کہا، اوکے۔ غالب نے کہا، ٹرائی کر لو۔ میجر سلطان کو میں نے ایک ریسٹورنٹ سے فون کیا جہاں میں نے اور محسن نے چائے پی۔ غالب گاڑی میں رہا اور ایک ویٹر نے 3 افراد کے لیے چائے گاڑی میں پہنچا دی۔ ریسیور غالباً اس کی بیوی نے اٹھایا۔ میجر صاحب تو نہیں ہے، وہ بولی۔ مجھے معلوم ہے بھابھی کہ وہ ڈیوٹی پر ہوں گے۔ میں نے کہا، آپ کو زحمت اس لیے دی کہ مجھے ان سے بات کرنی تھی۔ ڈیوٹی کہاں ہے ان کی؟ سی ایم ایچ میں، وہ بولی۔ مہنسا، یہ تو معلوم تھا مجھے۔ سی ایم ایچ کا نمبر بتائیے اور ان کی ایکسٹینشن۔ اسے سی ایم ایچ کا نمبر بتانے کے بعد کہا، ایکسٹینشن نمبر ہے 720۔ آپ کون صاحب ہیں؟ میں ان کے ایک دوست ہوں، میں نے کہا، اور فون بند کر دیا۔ ایک کال اور کروں گا میں نے میجر سے اجازت لینے کا اخلاقی فرض پورا کیا اور اس کے سر ہلانے سے پہلے سی ایم ایچ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ گڈ مارننگ، سی ایم ایچ ہیئر، کسی آپریٹر نے کہا۔ گیو می ایکسٹینشن 7020۔ میجر سلطان، میں نے کہا، یس سر، جواب ملا۔ پھر چند سیکنڈ کے وقفے سے سلطان نے کہا، یس۔
मेजर सुल्तान, मैं सिकंदर बख्श बोल रहा हूँ, मैंने कहा। काउंटर पर बैठे हुए शख्स की परवाह किए बगैर मैं बोला, आपने पहचाना? एक बार मैं, ओ यस, व्हाई नॉट, मैंने उस दिन भी पहचान लिया था तुम्हें, और आपसे मैंने एक वादा किया था कि मैं फिर आऊँगा। मैंने कहा, मुझे याद है, बल्कि मैं कहूँ कि मुझे इंतज़ार है तो गलत ना होगा, तुम जब चाहो आ सकते हो। मेजर सुल्तान ने खुश दिली से कहा, मैं इसी वक्त आ रहा हूँ, 1 घंटे में। अभी? लेकिन मैं तो 2 बजे के बाद घर पहुँचूंगा, वो बोला। मैं CMH में आके मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या इमरजेंसी है? वो बोला। देखो सिकंदर, आई एम ए सर्विस मैन, अपनी ज़ाती हैसियत में तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ मैं, लेकिन तुमको CMH में इलाज की सहूलत फराम करना मेरे इख्तियार में नहीं है। मेजर साहब, मैं ज़ख्मी नहीं हूँ, मैंने हंस कर कहा, और मुझे CMH से कुछ नहीं लेना। मैं आपके पास आऊँगा, आपके कमरे में बैठूंगा और चला जाऊँगा। बट व्हाट इज़ दी एमरजेंसी? ये मैं वहीं आकर बताऊँगा, मैंने कहा। कोई मुझे गेट पर रोकेगा तो नहीं? मैं गेट पर कह दूंगा। मेजर सुल्तान ने कहा, अपना नाम मत बताना, बस कह देना कि मुझे मेजर सुल्तान के पास जाना है। तुमने देखा है मेरा ऑफिस? जी नहीं, आप मुझे गाइड करें। ओ नो, तुम भटकते फिरोगे और तुमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तुमको गेट से एक आदमी ले आएगा, वो बोला। थैंक यू मेजर, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। बिल और कॉल के चार्जेस अदा करते हुए मैंने देखा कि मैनेजर मुझे गौर से देख रहा था। जी क्या बिल बना? मैंने 100 का नोट निकाल कर कहा। कुछ नहीं, मैनेजर ने मुस्कुरा कर कहा। बी माई गेस्ट मिस्टर सिकंदर, आप पैसे नहीं ले रहे हैं? मैंने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। क्यों? मुझे अपना दोस्त समझिए, वो हाथ मिला के बोला। मैं ज़रा बुज़दिल आदमी हूँ, सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि आपको ना पहचानूं। आपसे भी एक दरख्वास्त है, हर जगह अपना नाम यूं ना बताया करें और हर जगह ऐसे मत जाया करें, मेरी तरह और लोग भी पहचानते होंगे आपको। मैंने इकरार में सर हिलाया और नोट जेब में डाल दिया। पैसों की तो कोई बात नहीं, ऐसे दोस्ताना जज्बात और जज्बे की हिमायत बहुत अहम है, लेकिन प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि मेरा होटल तबाह हो। मुझे उम्मीद है आप फिर नहीं आएंगे, वो बोला। मैं एक बुज़दिल आदमी हूँ, अपनी बुज़दिली का एतराफ़ करना भी तो बहादुरी है, मैंने कहा। थैंक यू, विश यू गुड लक अगेन, वो मोहसिन से मुसाफा करके बोला। काश मैं भी इतना बेगर्ज और हौसला मंद होता कि अपने नफ़े नुकसान की परवाह ना करता और आपके साथ चल पड़ता। बाहर आके जहाँ एक तरफ मुझे इस एहसास से तफाखुर ने सर बुलंद कर दिया था कि लोग हमारे साथ हैं, वहीं मुझे चौकन्ना भी कर दिया था कि शिकारी अपने तमाम वसाइल और अपनी सारी ताकत सर्फ करके भी हमें मुजरिम, कानून शिकन और शर पसंद समाज दुश्मन या बद किरदार साबित करने की साजिश में नाकाम थे। आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई ने खुद को जाहिर कर दिया था और हर जगह हर सतह पर मिलने वाली सच का एतराफ़ करने लगे थे। मगर मैं अचानक तशवीश में मुबतला हो गया। शायद हम ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा कर रहे हैं। मोहसिन ने मेरे ख्यालों की तर्जुमानी की। हम दोनों सिगरेट खरीद के लौट रहे थे। हाँ, इसे खुशफहमी की नादानी भी कहा जा सकता है, मैंने कहा। अगर हमने फौरी तौर पर खुद को नाकाबिल शनाख्त ना किया और रोपोश ना हुए तो बहुत जल्द हमारे नाम के चर्चे गली गली होंगे कि सिकंदर और मोहसिन फलां जगह देखे गए थे और फलां शख्स के साथ नजर आए थे। मोहसिन बोला। इस वक्त तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हमारा CM में जाना ठीक होगा, मैंने कहा। अब तो मेजर सुल्तान से भी कह दिया है, मोहसिन बोला, और हम टैडी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, मगर हम उससे शाम को कहीं और मिल सकते हैं या कल। खतरा तो हर जगह होगा, हम जितनी एहतियात चाहें करें और कितनी भी होशियारी से काम लें, 100% तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हासिल नहीं कर सकते। मेजर सुल्तान धोखा देने वाला आदमी तो नहीं है, मोहसिन ने कहा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। इस ज़िंदगी के तजर्बात ने दोस्तों और दुश्मनों की नज़र पहचानना तो सिखा ही दिया है। क्या चेहरे धोखा नहीं देते रहे? हाँ, मगर मेजर सुल्तान पर मेरा एतमाद गलत नहीं हो सकता। अगर वो चाहता तो पहली बार ही में मुझे गिरफ्तार करा देता, लेकिन मैंने उसके हाथों वतन दुश्मनों को गिरफ्तार करा के साबित कर दिया था कि हम कौन हैं और हमारा मिशन क्या है। मुझे यकीन है कि आर्मी इंटेलिजेंस ने उन तखरीबकारों और दुश्मन के एजेंटों से बहुत कुछ चुगलवा लिया होगा, मैंने कहा। और मेजर सुल्तान ने उसका क्रेडिट खुद नहीं लिया होगा, वो ले भी नहीं सकता था। ये नहीं कह सकता था कि मैं टहलने के लिए बाहर निकला और मैंने ये दुश्मनों के एजेंट पकड़ लिए। उसने सच बोला होगा तो हमारा नाम जरूर लिया होगा। क्या बात है, कारिम ने गाड़ी से सर निकाल कर कहा। हम पिकनिक मनाने के लिए रुके हैं? ये पिकनिक से ज्यादा दिलचस्प एडवेंचर है, मैंने कहा और गाड़ी में बैठ गया। सराज की माँ पिछली सीट पर उसी तरह गुमसुम पड़ी थी। हमने उसे मुसलसल सुकून बख्श और ख्वाब आवर गोलियां दी थी, चुनाचे वो हर वक्त कुछ सोई सोई रहती थी। हम उसके नर्वस ब्रेक डाउन का खतरा मोल नहीं ले सकते थे और उसे बांध के और उसका मुंह बंद करके भी नहीं रख सकते थे।
وہ بوڑھی عورت سختی برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، چنانچہ اس کے حق میں بہتر یہی تھا کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بے حس رہے۔ باہمی مشورے سے محسن اور غالب نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، اور جولی میرے اصرار کے باوجود مجھے اکیلا چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئی۔ آپ اکیلے ہوں گے بھائی تو ان کو کون دیکھے گا؟ اسے سراج کی ماں کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے ان سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، وہ بولی۔ کیا آپ انہیں ساتھ اٹھائے پھریں گے؟ میں گاڑی میں رہوں گی جب آپ میجر سلطان سے ملنے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی کو اندر نہ جانے دے یا صرف مجھے اندر لے جائیں، میں نے کہا۔ تو کیا ضرورت ہے کہ آپ گاڑی اندر لے جائیں اور ہمیں بھی ساتھ رکھیں، وہ بولی۔ آپ گاڑی کہیں بھی چھوڑ دیں اور پھر ٹیڈی بھائی کے ساتھ وہیں پہنچ جائیں جہاں میں انتظار کر لوں گی۔ محسن نے بھی اس کی تائید کی تو میں نے کہا، تمہاری مرضی۔ تم دونوں کہاں جاؤ گے؟ میں نے غالب اور محسن کو مخاطب کیا۔ ہمیں میکلوڈ روڈ کے چوک میں گرا دینا، یعنی ڈراپ کر دینا، غالب نے کہا۔ ہم استاد فنکار خلیفہ پنڈت کو سلام کریں گے اور وہاں سے چہرہ بدلوا کے جائیں گے۔ یہ صورت اب زمانے کو دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس کا احساس تو تم کو جوانی میں ہو جاتا تو اچھا تھا، محسن نے ایک سرد آب بھر کے کہا۔ اس شکل کو گم کر دیتے کہیں سرانے لکھا جاتا۔ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پہنا ہو گئی۔ تم کو اب تک احساس نہیں کہ سیرت کا حسن کیا ہوتا ہے، غالب نے کہا، ورنہ تمہارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کے مواقع بہت۔ خود مرنے کی کیا ضرورت ہے جب اتنے لوگ مارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور مایوس نہیں ہوئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تقدیر شاور ہے اور دوست زیادہ ملے ہیں، مگر دشمن ایک بھی بہت ہوتا ہے۔ ان چہروں کی اتنی تشہیر ہو گئی ہے کہ اب ہمیں گمنامی ہی بچا سکتی ہے۔ ہم در لیے گئے تو سارے پلان درے کے درے رہ جائیں گے۔ ان دونوں کو لکشمی چوک پر اتار کے میں واپس ہوا اور کینٹ کے علاقے کی طرف جانے کے لیے مال روڈ پر نکل گیا۔ میرے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ تھا۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں گاڑی باغے جناح سے آگے نکل گئی۔ میجر سلطان کے پاس جانے سے پہلے سراج سے پوچھنا بھی ضروری تھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف سے بہت پریشان تھا، چنانچہ مجھے کسی حد تک یقین تھا کہ وہ ٹیڈی کو ضرور لائے گا، خواہ اس کے لیے دوستوں پر دباؤ ڈالنا پڑے یا ان کی خوشامدی کرنی پڑے۔ پھر بھی تصدیق ضروری تھی۔ وزیروں اور سیکرٹریوں کی رہائش گاہوں کے پاس میں نے گاڑی روک کے اپنا ریوالور جولی کو دیا۔ میں ابھی آتا ہوں 10 منٹ میں، بھائی آپ میری فکر نہ کریں، اسے اپنے پاس رکھیں، جولی نے کہا۔ میں گھنے درختوں کے پیچھے ایک ٹیلی فون پول پر چڑھ گیا جسے میں پہلے بھی استعمال کر چکا تھا۔ حسب توقع سراج میری کال کے انتظار میں تھا۔ سکندر، میں نے تمہاری بات مان لی ہے، وہ بولا، بلکہ منوا لی ہے سب سے۔ تم ٹیڈی کو لے جا سکتے ہو۔ تم ٹیڈی کو لا سکتے ہو؟ میں نے کہا۔ جگہ کا انتخاب میں نے کیا ہے اور تم کو وہیں آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا تم اکیلے آؤ گے؟ یہ غیر ضروری سوال ہے، میں نے کہا۔ تم بھی چاہو تو اپنی ساری مسلح نفری کے ساتھ آ جاؤ۔ مقابلہ کیے بغیر ہم بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، سراج نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی کچھ معلوم نہ ہو، صرف میرے اور تمہارے درمیان ملاقات ہو اور ایک ہی وقت میں تم میری ماں کو میرے حوالے کر دو اور میں ٹیڈی کو تمہارے حوالے کر دوں۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے اور تمہارے الفاظ میں نیت کا کھوٹ شامل نہیں ہے تو سب ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ تو پھر بتاؤ میں کہاں ہوں؟ تم اکیلے آؤ گے کسی کو بتائے بغیر؟ میں نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ تمہارے وعدے پر اعتبار کرنے والا احمق، میں نے کہا۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری ذہانت اور چالاکی تمہیں ہی نقصان پہنچائے گی۔ تم تمام عمر خود کو قائل نہ کر سکو گے کہ اپنی ماں کو خود تم نے مارا۔ آج ماں نہ ہوتی تو میں زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا مجبور اور بے بس محسوس نہ کرتا سکندر اعظم، اور تم کو یہ فتح بہت مہنگی پڑتی۔ ایسے 10,000 استاد ٹیڈی میں اپنی ماں پر قربان کر سکتا ہوں، وہ برہمی سے بولا۔ تم کیسے آؤ گے؟ اس کا انحصار جائے ملاقات پر ہے، وہ بولا۔ شہر کی حدود میں یا 10-20 میل کے لیے میں ٹیکسی استعمال کروں گا، زیادہ دور آنے کے لیے کسی کی گاڑی لوں گا۔ تم کو شہر کی حدود ہی میں رہنا ہے، لیکن تم نہ اپنی گاڑی استعمال کرو گے نہ کسی اور کی۔ تم ٹیکسی میں بھی نہیں آؤ گے، تانگے میں آؤ گے جو کھلا ہوگا، آگے تم بیٹھو گے۔ یہ ناممکن ہے، اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں SSP ہوں؟ مجھے پہچاننے والے بہت ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیڈی تانگے میں نہیں آ سکتا، وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے۔ اچھا تو پھر تم ریڈ کراس کی ایمبولینس طلب کرو، ٹیڈی کو اس میں لٹا کے لاؤ، میں نے کہا۔ ایمبولینس گیٹ سے گزر جائے گی اور تم گیٹ پر اتر جاؤ گے۔ ایمبولینس اندر چیک ہوگی، تم کو گیٹ پر چیک کیا جائے گا کہ تمہارے پاس اسلحہ تو نہیں ہے۔ منہ بند، یہ میری بےعزتی ہوگی۔ کوئی تمہاری جسمانی تلاشی نہیں لے گا، میں نے اسے اطمینان دلانے کے لیے کہا۔ جب تم گیٹ سے گزرو گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہاری کسی جیب میں ریوالور یا دانت کی کوئی چیز تو نہیں ہے۔
بہتر ہے کہ تمہاری کسی جیب میں سکے تک نہ ہوں، لیکن میں ایمبولینس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تمہارا کیا بھروسہ کہ تمہارے آدمی ایمبولینس پر قبضہ کر لیں؟ وہ بولا، وہ تمہارا علاقہ ہوگا، شاید تمہاری MRS کا ہیڈ کوارٹر، جہاں تمہارے اپنے سیکورٹی چیک پوسٹ ہوں گے۔ میں ہنسا، SSP صاحب، آپ کو CMH جانا ہے، کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل، چھاونی کے علاقے میں۔ CMH؟ سراج کی زبان انتہائی حیرت سے گھنگ ہوئی۔ یس، CMH، میں نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ وہ کتنا محفوظ علاقہ ہے؟ میں نے کہا۔ ہاسپٹل تو عالمی جنگ میں بھی علاقۂ تحفظ سمجھے جاتے ہیں، وہاں کچھ تو خون کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور لڑائی کا بھی۔ تم قانون کے محافظ ہو، تم وہاں پابند رہو گے، لیکن CMH کیا تم کو ملٹری کی حفاظت حاصل ہے؟ ہم نے جو کام وطن کی سرزمین کے دشمنوں سے حفاظت کے لیے کیے ہیں، وہ وطن کا دفاع کرنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، ظاہر ہے ہم انہی کے ساتھ ہیں، وہ ہم پر کیسے آنچ آنے دیں گے؟ اگر تمہارے ذہن میں کوئی شیطانی منصوبہ تھا تو اسے بھول جاؤ، اکیلے آؤ، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ذمہ دار آدمی ہاسپٹل جاتا ہے۔ میرے آدمی بھی ایمبولینس پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ ریڈ کراس جیسا عالمی ادارہ عزت اور احترام کا مستحق ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم مجھے کہاں ملو گے؟ سراج نے یوں کہا کہ مجھے اس کے لہجے کی مایوسی کا اندازہ ہوا۔ ممکن ہے میں نہ ملوں، میں نے کہا۔ ایمبولینس ڈرائیور سے کہنا کہ گاڑی کو دوسری گاڑیوں کے ساتھ روک لے۔ تم گیٹ پر اپنی شناخت کراؤ گے اور کرنل حضور احمد سے ملنے کے لیے اندر جاؤ گے، ان کے بنگلے پر۔ یہ کرنل حضور احمد کون ہے؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، میں نے کہا۔ یہ بنگلہ آخری حصے میں ہے، اور گیٹ پر موجود سنتری خود تم کو بتا دے گا کہ تمہیں کدھر سے جانا ہے۔ اگر تم اپنی کار میں آؤ تب بھی کوئی خرچ نہیں، لیکن کار کو ایمبولینس کے پیچھے رکھنا اور ایمبولینس کے ساتھ مت رہنا۔ جتنی دیر میں تم اندر کا چکر لگا کے آؤ گے، تمہاری ماں کو ٹیڈی کی جگہ ایمبولینس میں لٹا دیا جائے گا، اور تم ایمبولینس کو ساتھ لے جا سکو گے۔ چونکہ تم اپنی ایک شناخت رکھتے ہو، اس لیے سب کو معلوم ہوگا کہ SSP صاحب اسی کام سے کرنل حضور احمد خان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ تم کسی قسم کی ہنگامہ آرائی میں ملوث ہو ہی نہیں سکتے۔ سنتری پہلے کرنل سے پوچھے گا، سراج نے کہا۔ پوچھنے دو، وہ ایک SSP کو بلا وجہ نہیں روکے گا، وہ تمہیں عزت کے ساتھ ریسیو کرے گا، بٹھائے گا اور چائے پلائے گا۔ میں نے کہا، وجہ بھی تو پوچھے گا میرے آنے کی؟ تم 10 وجوہات بیان کر سکتے ہو، میں نے کہا۔ ایمبولینس کے ڈرائیور کو سمجھا دینا کہ دخل در معقولات نہ کرے۔ جب مریض اتار لیا جائے اور دوسری خاتون مریضہ کو لٹا دیا جائے تو وہ تمہاری کوٹھی پر پہنچ جائے۔ تمہاری گاڑی کا نمبر کیا ہے؟ LEH 44770۔ یہ مت بھولنا سکندر کہ تم دھوکہ دے سکتے ہو، آج مگر کل بھی آئے گا۔ ہاں ضرور آئے گا، لیکن کل کی کل سوچیں گے اور دیکھیں گے، میں نے کہا۔ میری طرف سے تم ایک وعدہ سمجھ سکتے ہو، تم کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ تم مجھے ہی دیکھو، تم جیسے بدماش پر اعتبار کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے گالی دیتا میں نے لائن کاٹ دی اور نیچے اتر آیا۔ میں نے میجر سلطان کو جو وقت دیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ابھی میں CMH سے بہت دور تھا، لیکن آگے چھاونی کے علاقے تک مال روڈ صاف اور خالی تھی۔ میں نے نئی فاکس ویگن کی 1600 cc انجن کی طاقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور CMH پہنچنے تک جولی کو سب کچھ سمجھا دیا۔ حسب توقع گیٹ پر گارڈ نے مجھے بیریئر سے پہلے ہی روک لیا۔ مجھے میجر سلطان کے پاس جانا ہے، میں نے کہا۔ اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ گارڈ نے کہا۔ میری بیمار ماں اور میری سسٹر، میں نے کہا۔ گارڈ نے سر ہلا کے اشارہ کیا اور بیریئر اٹھ گیا۔ سیدھے ہاتھ پر چوتھی بیرک، ان کا کمرہ 7واں ہے۔ تھینک یو، میں نے کہا۔ 100-150 گز کے فاصلے پر ایک چوک سا تھا، جس کے وسط میں پول پر بہت سی رہنمائی کرنے والے سائن لگے ہوئے تھے۔ میں دائیں جانب چوتھی بیرک کے پاس رکا اور گاڑی سے اتر گیا۔ جولی نے میری جگہ سنبھالی اور گاڑی کو ڈرائیو کرتی ہوئی ادھر لے گئی جہاں بہت سی دوسری گاڑیاں اور ایمبولینسز کھڑی ہوئی تھی۔ میجر سلطان کا کمرہ تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر پرجوش مصافحہ کیا۔